ہمارے قابل احترام مہمان نگرامی، میں آپ کی شخصیت کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ سے مل کر بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ اشتیاق بیگ صاحب بہت شفیق دوست ہیں ہمارا، بہت شاندار دوست ہے۔ یقین مجھے میں نے اس وقت کھانا کی دعوت دی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے میں ذرا مشتاق تھا کہ کراچی میں خاص طور پر کووڈ کے حوالے سے بہت پابندیاں اور اس کے سختی سے عمل کرایا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم ان حالات میں ایک بڑی گرمی میں ہو، خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ حادثہ ہو بیٹھے۔ ویسے بھی ڈیلٹا جو ہے بڑا ڈیڈلی ویریئنٹ ہے۔ آئیے میں آج اس محفل میں آپ تک مل کر بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اشتیاق بیگ صاحب کا اور بیگ برادران کا، بیگ فیملی کا ایکسٹینڈڈ میں جو بیگ ہوسٹ ہے، میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کراچی کا جو امن ریسٹور ہوا، 100% کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کے گورنمنٹ کو جاتا ہے، بطور پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ جن میں پوری کمٹمنٹ اور سنسیئرٹی پرپس کے ساتھ اس شہر میں جہاں پر ہستا خوری تھی اور بند گولیاں ملتی تھیں اور پرچیاں تقسیم ہوتی تھیں اور ایک خوف کا عالم تھا، یعنی ایک ڈر خوف تھا کہ خزانہ خاصہ آپ کو کیا ہوگا، دل کو کیا ہوگا، اور آپ کی جو فیملی صاحب نے دبئی شفٹ کر دی، یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ اوپن سیکرٹ۔ اور پھر جس طریقے سے سینس آف گریٹ کمٹمنٹ اینڈ انویئرنگ ریزالو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مل کر یہاں کی سندھ کے حکومت کے ساتھ مل کر اور ریلویز کے ساتھ مل کر، ہوائی پاکستان کے ساتھ مل کر، تمام جو واکس آف لائف ہیں، جو مکاتب فکر ہیں، ان سب کو آن بورڈ کر کے اور پھر ایک زبردست یہاں پر پروگرام لانچ کیا، اور اس ڈرائیو کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سندھ کا امن دہائیوں بعد واپس لوٹ کر آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ میاں نواز شریف کی کراچی کے حوالے سے اگر سب سے بڑی خدمت ہے تو کراچی کا امن واپس لے گیا۔ اشتیاق بیگ صاحب نے جو لوڈ شیڈنگ کی بات کی، وہ بھی بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور یہاں پر کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اس کے ذمہ کراچی کو بجلی مہیا کرنا تھا۔ I'm not here to waste your time، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان کے پاس پلانٹس پڑے ہوئے تھے لائک این آئیڈلنگ فورس، ان کو وہ یوز نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ تیل خرچیں گے تو مہنگی بجلی بنے گی، تو وہ واپڈا سے 700 میگا واٹ روز کی بجلی لے رہے تھے، 700 میگا واٹس، اور اپنے پلانٹس نہیں چلا رہے تھے۔ میں نے بہت شور مچایا، CCI میٹنگ میں نے کہا کہ آئی ایم فرسٹ پاکستان تو میں پاکستان کی سوچ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں
کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اپنے 300 میگا واٹ کا پلانٹ دونوں چاہتے ہیں تاکہ کراچی کے لوگوں کو بجلی مہیا کریں. پروفٹ اینڈ لاس، ان کو باپٹا سے بجلی دے کے سستی، اور وہ کراچی کے لوگوں کو دے رہے تھے، اور جو پلانٹس پڑے تھے ان کو انہوں نے بند رکھا، اور بہت واقع بعید کے باوجود انہوں نے وہ پلانٹس نہیں چلایا. I am coming to the conclusion کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بے پایا فضل و کرم تھا کہ سی پیک پہلے وہ آیا چائنا کی مدد سے. یہاں پر پورٹ قاسم میں 1360 میگا واٹ کا کول بیس پاور پلانٹ اس کی بنیاد رکھی گئی. ہب میں 600 میگا واٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور ساہیوال پنجاب میں 1360 میگا واٹ. یہ سارے سی پیک پلیز ڈونٹ مس کنسیو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساہیوال کا جو سائز پروجیکٹ تھا وہ بالکل پورٹ قاسم کی طرح تھا. پورٹ قاسم کا پروجیکٹ اپنا بندرگاہ کے اوپر ساہیوال 1000 کلومیٹر اپ کنٹری ٹرانسپورٹ ہونا ہے. ایک مشینری کا پاور، اپنے جنریٹر، ہر چیز 1000 کلومیٹر کو ریل گاڑی پہ جائے گا اور بڑے دھیان سے لے کے جائیں گے. تو وہ ساہیوال کا کراچی پورٹ قاسم سے 7 مہینے پہلے وہ آپریشن ہوا. تو اللہ سے میری کہاں پھر یہ بھی آپریشن ہوا، اور پھر 5000 میگا واٹ ایل این جی کی بیس پہ وزیر اعظم نواز شریف نے 4 پلانٹس لگائے 1200 میگا واٹ. اور وہ دنیا کی جدید ترین وہ مشینری، موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی اور موسٹ کمپیٹیٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. وہ قیمتیں یہ 5000 میگا واٹ جو ہم نے پاکستان میں اور پنجاب میں اپنی جیب سے خرچ کی، غریب قوم کے بہت محدود وسائل سے فورن چین پہ خرچ ہوا، روپی کمپوننٹ پہ خرچ ہوا، وہ 5000 میگا واٹ کے نام جدید ترین، سستے ترین اور دنیا کی تاریخ میں کم ترین مدت میں وہ انسٹال ہوئے. اس طرح 11,000 میگا واٹ بہت سی پیک اینڈ نان سی پیک پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے، اور آج کراچی کی روشنیاں واپس لوٹ چکی ہیں. پاکستان کی جو کے اندر جو اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے. سرحدوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا دوبارہ شروع ہو گیا. لاکھوں لوگ جو بے روزگار تھے وہ بچے روزگار آ گئے. پاکستان کی ایکسپورٹس باہر ختم ہو چکی تھی، کراچی کی تھی لیکن اب کنٹری کی نہیں تھی، کیونکہ وہاں کا امپورٹر باہر کہتا تھا کہ ہم آپ کو آرڈر پلیس کریں گے. تو کیا پتا آپ کی ٹائم پر آپ آرڈر بنا کر بھیج دیں گے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. You were able to meet these humongous challenges facing Pakistan's economy and the fate of the country. So this was no ordinary feat or achievement. It was a very epic task, and we had to bend backwards. We had to work overtime, shed our blood, sweat, untiring efforts, collective efforts of the entire country, bureaucrats, politicians, experts, technicians, Chinese, Germans, Americans. پھر جا کر یہاں پر 11,000 میگا واٹ بجلی آئی. اور دیکھیں آج پھول، پنجابی کہتے ہیں پھول بوٹے، پھول بوٹوں کو تو 40 لاکھ کا بوٹا بیج بنایا جاتا ہے. جہاں پر بلینز آف ڈالرز ہم نے خرچ کیے سی پیک کے بھی اور پاکستان کے اپنے اسکیئرس ریسورسز سے بھی، وہاں پر ایک دھیرے کی کرنسی حساب نہیں کر سکے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں
नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।